بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت یزید تھی اور حسین نے اس سیرت کو مٹایا ہے۔ میوزک یزید سنتا تھا، اس کا پورا خاندان میوزک کا میوزیشن تھا، اور حسین نے اس کو ریز کیا۔ بس حسینی ہو، میں نے آپ کے کلپس دیکھے، عاشورے کا جلوس اور آپ کا جو تعزیہ کا جلوس میں نے دیکھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نوگاوے میں اتنی شاندار، اتنا ماتم اور اتنے اچھے اچھے تعزیے اٹھتے، اتنے تعزیے اٹھانے والے جوان میوزک سنتے ہو۔ جن ہاتھوں سے عباس کا علم اٹھاتے ہو، ان ہاتھوں سے کوئی اور حرام کام نہیں کرنا۔ جن آنکھوں سے تعزیے دیکھتے ہو، زیارت کرتے ہو، ان آنکھوں سے انڈین موویز نہیں دیکھنا۔ جن کانوں میں حسین حسین سنتے ہو، بڑے اچھے نوحے چل رہے تھے، میں نے وہ کلپس دیکھے، اور اس کے بعد میوزک چلے۔ یوتھ لانا انقلاب، تم لانا انقلاب۔ اگر تمہارے گھر میں لگ رہا بھی تو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بڑی چھوٹی آواز میں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بولو کہ یہ گانا حرام ہے۔ لڑکی بولے، لڑکا بولے، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن بولیں گے تو ماں باپ کو احساس ہوگا۔ ماں باپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بچہ دیندار ہو۔ پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ بلڈنگز انویسٹمنٹ نہیں ہے، تمہاری اولاد انویسٹمنٹ ہے۔ تمہارا اولاد دیندار ہوگی تو لاہت پہ آئے گی جمعرات کو، اولاد دیندار نہیں ہوگی تو کہیں اور ہوگی، تم اکیلے نیچے پڑے ہوئے ہوگی۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں کیا کروں، میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں، وقت نکلتے گیا، 40 منٹ کی مجلس آلریڈی ہو گئی۔ میرے ساتھ دنیا بھر میں، پوری دنیا میں جا کے پڑھتا ہوں، ممبر پہ آتا ہوں تو گھڑی جو ہے سیکنڈز میں نہیں چلتی، منٹس میں چلنے لگتی، پتہ نہیں چلتا ٹائم کتنا نکل گیا۔ تو اب ایک میں نے کہا تھا کہ لہت کو مولا ایسا بڑھا دیتے، ایسی بڑھتی۔ تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، شیخ عباس خمی منازل الاخرہ میں بھی یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو لکھا، بڑا مشہور ہے، علماء تو جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ صرف جو پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا، پورا کر۔ اس میں 3 پیغام ہیں، اس میں 5 میسیجز، بعض کتابوں میں 5 ہے، بعض میں 3 ہے۔ اسی پہ میرے آج کا پورا کنکلوژن ختم۔ اس واقعے کو لکھتے، مشہور ترین واقعہ اصفہان شہر ایران کا، نوروز کا دن تھا۔ غور سے سننا کہ لہت کتنی بڑی ہوتی۔ نوروز کا دن تھا، مومن نے وہاں پہ ایران میں نوروز بڑی دھوم سے منائی جاتی، بہترین منانا بھی چاہیے، کچھ نہیں کرے تو کم از کم امیر المومنین کی نظر دینا، مولا کی نظر تو کافی ہے، اور جب موقع ملے میرے مولا کی نظر تو رزق میں برکت ہوگی۔ تو مولا کی نظر دی، اس نے اپنے ساتھیوں کو 10-15، غور سے سنو، 10-15 لوگوں کو بولا بھائی میرے گھر میں نظر آئیے۔ ان لوگوں نے کہا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ظہر کی نماز کے بعد پہنچے، جب پہنچ کے انہوں نے نوک کیا دروازے کو، میزبان باہر آیا، اس نے کہا ذرا پلیز ٹھہر جاؤ ایک 10-15 منٹ، اس لیے کہ لیڈیز، عورتیں نظر چکھ رہی ہیں، آپ 15 منٹ کے بعد آنا۔ اس زمانے تک مکس نظر نہیں ہوتی تھی، آپ دیر سے سمجھ رہے۔ اس زمانے، آج افسوس سے کہہ رہا کہ تم نظر کر رہے اور مکس کر رہے، عورت بھی مرد بھی۔ وہ نظر قبول نہیں ہے جب نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی سفرے پہ کھاؤ۔ مجھے معلوم نوگاوے میں نہیں ہوتا، لیکن میری مجلس ٹیپ ہو رہی، یوٹیوب پہ جائے گی، میں گلوبل میسج دے رہا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب نظر بھی مکس ہونے لگی۔ اگر مت کرو نظر، کوئی ضرورت نہیں ہے نظر کرنے کی، اگر مکس کرنا ہے تو مت کرو، ایمان تمہاری نظر کا محتاج نہیں ہے۔ جو اسلام کا فریم ہے اس میں رہ کے نظر کرے تو نظر قبول ہے۔
اس نے کہا پلیز آپ لوگ ویٹ کر لیں 15-20 منٹ، لیڈیز نظر چک رہی ہیں، اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس وقت کا شیعہ فوراً بگڑتا نہیں تھا، ارے وہ کیا جی ہم بھی بیٹھ جاتے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ویٹ کرتے، باہر ویٹ کر رہے تھے، 10-12 آدمی تھے، سامنے قبرستان اصفہان کا۔ ان لوگوں نے کہا چلو قبرستان چلے جاتے ہیں، عید کا دن ہے، جا کر وہاں فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ پورا گروپ قبرستان آیا۔ ان لوگوں کے کوئی ایسے رشتہ دار نہیں تھے، آ کے وہی سلام پڑھا جو میں نے سلام بولا تھا۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ سلام، وہ سلام ہے جو مولا کا نا، اپنے اپنے قبرستانوں میں لگائیں۔ یہاں پہ میں آج ایک قبرستان میں آج وہاں گیا تھا، وہاں تو نہیں دکھا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ والا سلام۔ 25 سال کے گناہ معاف ہوتے یار، ماں باپ کے آپ کے، امیر المومنین کا سلام ہے۔ اینیو سلام پڑھا، سلام پڑھ کے یہ لوگ کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھ رہے، 10-12 آدمی فاتحہ پڑھ رہے تھے، پوری خبریں ویسے بھری ہوئی خبریں، 12 آدمی کھڑے کے 10-12 فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ایک نے فاتحہ پہلے ختم کر لی، ختم کر کے مذاق سے عید کا دن ہے اتنی خبریں، ایک لحد کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی آج عید کا دن ہے، ہم کو کھانے پہ ایک مومن نے بلا، تم بھی تو بلاؤ کبھی۔ بولا نیچے لحد سے آواز آئی یو آر انوائٹیڈ نیکسٹ تھرسڈے۔ انگلش میں بولا، اردو میں بولو، آئندہ جمعرات تم لنچ پہ آؤ۔ اب کیا تھا، جب فاتحہ پڑھ رہے تھے فاتحہ ختم ہو گئی، کہنے لگے تو نے مانگی کیوں، اب تو ہم مرے، ختم ہو جائیں گے۔ مردہ کہہ رہا کہ نیکسٹ تھرسڈے آؤ کھانے پہ، اس کا مطلب ہم جا رہے۔ اب وہ دعوت، وہ نظر وظر سب گئی، سب روتے پیٹتے گھر چلے گئے، جا کر اپنی بیوی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگ رہے کہ معاف کر دے، مردے نے ہم کو بلایا، اب ہم نیکسٹ تھرسڈے مرنے والے ہیں۔ بیوی نے کہا اچھا ہوا کسی نے تو کہا۔ نہیں، یہاں پہ تو بہت ڈیڈیکیٹڈ وائف سے، اس لیے آپ انجوائے نہیں کر رہے۔ تو اب کیا ہوا، قرآن پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے، رونے لگے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے۔ اسی لیے 24 گھنٹے میں عصر کی نماز کے بعد، آج موت سامنے آئی تو نہ معافی مانگ رہے، عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی 70 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا خالی الفو بولو یا افو بولو یا اردو میں بولو یا انگلش میں بولو کہ پروردگار معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، یہ میں نہیں بول رہا، میرا چھٹا امام بول رہا کہ عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اگر تم استغفار پڑھو گے نماز عصر کے بعد تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کرے گا۔ 700 گناہ مزہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج تم استغفار پڑھو تھینک یو ویری مچ 1 مہینے تک کی فرصت نہیں، اتنے گناہ میرے سر پہ۔ یہی جملہ تو میرا مولا دعائے کمیل میں بول رہا، میرا مولا علی دعائے کمیل میں کیا بول رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ امام علی بول رہے، اپنے لیے نہیں بول رہے، ہمارے لیے بول رہے ہیں۔ دعائے کمیل کا ترجمہ دیکھو، اللہ وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ میں نے کیا ہے، مرنے کے بعد احساس ہوگا۔ تو اینیو ہر آدمی استغفار کر رہا، معافی مانگ رہا، سب قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تھوڑی ہمت آنے لگی۔ ابھی ایک دوسرے کے پاس اس وقت ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا، واٹس اپ نہیں تھا، ایک دوسرے کے پاس غلام کنیز کو بھیج رہے تھے، بھیج کے معلوم کر رہے تھے خیریت تو کسی کی طبیعت خراب تو نہیں ہوئی۔ 10-12 دن۔ اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی اللہ کے رسول کی۔ ایک شخص نے آ کے رسول سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں، 24 آورس میں، تو میں کیا کروں؟ نمازیں پڑھو، روزہ رکھ لو، قرآن پڑھو، استغفار کرو، کیا کرو؟ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نیکسٹ 24 آورس میں مر جاؤں گا تو میں کیا کروں؟ یقین نہیں آئے گا اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ اسی لیے یہ کہہ رہا کہ آپ کے پاس یہ ہے، رسول نے کہا کہ فقہ سیکھ، حلال حرام سیکھ، کم از کم اب وضو صحیح سیکھ لے کہ اب اگر 2 رکعت پڑھے تو وہی صحیح پڑھ لے۔ دینی مدرسے یہاں اس لیے بول رہا، طلبہ بیٹھے ہوئے
اللہ کا رسول بولتے کہ اگر 24 گھنٹے تم کو معلوم ہو جائے کہ مرنے والے ہو تو سیکھو حلال حرام کیا ہے. اب ایک ایک دن 2 دن گزر میں شارٹ کر رہا, وہ جمعرات آ گئی, کوئی نہیں مرا. ایک دوسرے کو بولے یار کوئی نہیں مرا, سب صحیح ہے, چلو لیٹس گو, چلو سب چلتے ہیں قبرستان. پھر یہ پورا 10-12 کھانا کون چھوڑتا بھائی؟ مردے کا کھانا ہو اپنا کھانا ہو, دعوت کوئی نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں اتنا کھایا ہے تو پورا 10-12 کا گروپ پھر قبرستان آیا. اب میری طرف دیکھتے جائیں. آیا اسی لحد کے پاس گئے, باہر سے بند لحد, پورا 12 کا گروپ کھڑا ہوا. جس نے دعوت مانگی تھی اسی سے کہا بھائی تو ہی مانگ. وہ نزدیک گیا لحد کے, غور سے سنو, نزدیک جا کے کہا کہ بھائی دیکھو مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا, نوگاوے میں اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو پورا کرو. وہ مومن نہیں کہ بولتے ہاں ٹھیک ہے کروں گا, کرنا ہی نہیں ہے مجھے. کہا, یہ کہتا ہے کہ مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا. تم نے کہا کہ لنچ پہ بلاؤ گے, ہم آ گئے, بس یہ کہنا تھا. وہ لحد کھلی, اندر سے غلام باہر آیا, آ کے کہا کب سے میرا آقا تمہارا انتظار کر رہا. ان لوگوں نے کہا بھائی تو جا پہلے, ایسا نہیں کہ ہم سب جائیں اوپر سے لحد بند ہو جائے. دیکھو کتنا ڈر. وہ نیچے گیا, ایسی لحد ہے نا, کیسی ہوتی لحد, بالکل اتنی سی, اندر ایسا دروازہ ہے اور دروازے میں راستے ہیں, نہریں. مولا علی کا جملہ میرے مولا کہتا, صدقہ مولا کے میرا مولا علی نہج البلاغہ میں کہتا کہ اپنی لحد کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو. گارڈنز آف ہیون, یہ امام علی کا جملہ, گارڈنز آف ہیون بنا لو. وہ نیچے گیا, فوراً دوڑتا ہوا اوپر آیا, آ کے بولا بابا یہ لحد نہیں, آؤ تم لوگ بھی آ جاؤ. اب ایک ایک ایسا دیکھتا ہے, نیچے اترتا ہے لحد. پورے 12 کے 12 اترے, وہ راستے پہ چلے. راستے پہ اندر نہریں, پھل کے درخت, بیوٹیفل ایٹماسفیئر, موسم بہترین. غور سے سنتے جائیں. راستہ, وہ آگے آگے غلام چل رہا, پیچھے یہ 12 آدمی چل رہا. دیکھا ایک بڑا محل ہے, قصر ہے, بیوٹیفل وائٹ ماربل کا بیوٹیفل محل ہے. محل کے دروازے پہ ایک جوان, حسین و خوبصورت جوان, بھاری لباس پہنا ہوا کھڑا ہوا. ان کو دیکھ کے مسکرایا, مسکرا کے کہا السلام علیکم. ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا علیکم السلام. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, مناظر الاخرہ میں شیخ عباس نے لکھا, علامہ مجلسی, بڑا مشہور واقعہ, علامہ مجلسی نے لکھا. عمل صحیح ہوگا نوگاوے میں, تم وہاں جاؤ گے علی کی محبت. بات نہیں سنو گے امام علی کی تو وہ فشار بھی ہے, وہ اندھیرا بھی ہے, اور دوسرے عذاب بھی. سیرت علی پہ چلنے کی کوشش کرو. اب سنو کیا ہے. بھاری لباس پہن کر وہ استقبال کو کھڑا ہوا. اس نے ان کو دیکھ کے کہا سلام کر کے, آپ لوگوں کا میں کب سے انتظار کر رہا ہوں, میں نے اللہ سے اجازت مانگی آپ کو دعوت دینی, کھانا کھلانے, آئیے میرے ساتھ. وہ لے کے یہ لوگ ڈرتے ڈرتے گئے. بہت خوبصورت سفرہ بچھا ہوا, دسترخوان بچھا ہوا, اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی. یہ بیٹھا جو صاحب خبر تھا, اور یہ مومنین بیٹھے. غلام کھڑے ہوئے کھانا لانے میں. اس صاحب لحد نے کہا بسم اللہ کریں. یہ لوگ بیٹھے ہیں, ان لوگوں نے کہا یہ بتائیے آپ ہیں کون, کوئی نبی ہیں؟ اس نے کہا استغفر اللہ, میں اور نبی. کہا کوئی ولی ہیں آپ؟ کہا استغفر اللہ, میں اور ولی. اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں. کہا تم کون ہو؟ اب میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں. میں نوگاوے کا نکڑ کے اوپر جو گوشت کی دکان تھی, وہ دکان والا میں ہوں. ان لوگوں نے کہا وہ تم ہو؟ دنیا میں تو کالے پیلے تھے, یہاں کے بڑے اسمارٹ ہو گئے. یہ میرے جملے, ان لوگوں کے جملے نہیں. ویری ہینڈسم. تو اس نے پلٹ کے کہا بھائی یہ جنت ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کو اتنا بڑا سٹیٹس ملا کیسے, اتنا بڑا مقام ملا کیسے کہ تم دنیا سے لوگوں کو بلا کے کھانے کی دعوت کر رہے, تم نے کیا کیا؟ اب سنو, میں
میری تینوں مجلس کا خلاصہ ہے، میں انکمپلیٹ نامکمل ٹاپک چھوڑ کے جا رہا، میں مکمل نہیں کرا، 2 گھنٹے بھی پڑھا نہیں ہوئی، میں پہلے دن ہی بول رہا تھا، آج پھر بول رہا، انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا، بس آخری حصے میں ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ آپ یقین کریں گے اس نے کیا جواب دیا؟ میں اسی لیے بول رہا، یہ واقعہ میں نے اسی لیے پڑھا کہ اس سے ہمارے یوتھ کے ذہن میں ایک بیداری آنا، ایک اویئرنس آنا، ہم کو احساس ہونا کہ ہم بھی یہ کام کریں کہ مولا کی محبت کا جو صحیح لطف ہے نا وہ وہاں ملے گا۔ اس نے ان لوگوں نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں، غور سے سنو، تم جانتے میں کاروباری آدمی، گوشت کا دھندا ہوتا تھا، میں بچر تھا، قصائی تھا، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں کاروبار میں ایک مرتبہ بھی بےمانی نہیں کی، انہیں اتنے گوشت کی بھی بےمانی نہیں کی، پہلا میرا عمل۔ دوسرا یہ تھا کہ میں ہمیشہ وقت پہ نماز پڑھتا تھا، کاروبار ہے، ظہر کا اذان بھی مثال کی طور پہ روک دیا، بس 10 منٹ نماز پڑھی آ گیا، پھر کاروبار کا میں نے کبھی بھی وقت کو چھوڑ کے، مجبوری الگ چیز ہے، نماز اگر وقت پہ پڑھو گے تو اتنے فائدے، بےمانی کبھی نہیں کی، فراڈ نہیں کیا میں نے۔ 2، تیسرا کہتا کہ ولایت، پہلی چیز اس نے یہی بتائی تھی کہ ولایت علی، امام علی کی محبت کا یہ اجر ہے، عزاداری حسین کا یہ اجر ہے، کہا اس کے بعد یہ 2 چیزیں بتائی، پھر چوتھی چیز بتاتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کی، ماں اور باپ کو میں نے کبھی جواب نہیں دیا، ماں اور باپ اگر کھڑے ہوئے میں کبھی بیٹھا نہیں، ماں اور باپ کے ساتھ چلتا ہوں تو ایک قدم پیچھے چلتا ہوں، ماں باپ کی اطاعت میں نے زندگی گزاری پوری۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تو نے ربیان صغیرہ کی اطاعت کی تو اب تجھے یہ اجر ملے گا، ماں باپ کی اطاعت۔ یہ دیکھیں ایک ایک جملہ میرا، ایک ایک میری مجلس، پوری ایک ایک مجلس ہے، لیکن میں تیزی سے آگے بڑھوں۔ اطاعت والدین، صبح کی مجلس میں بھی میں نے کچھ باتیں بتائی تھی، اطاعت والدین، میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ اطاعت کرو، اوبیڈینٹ رہو زندگی میں بھی مرنے کے بعد۔ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میری طرف سے میرے خاندان میں اگر کسی کے تعلقات ٹوٹتے تھے، لوگ خط رحم کرتے تھے، تو میں بیچ میں پڑتا تھا، اس کو اور اس کو ملا دیتا تھا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک مجلس ہے۔ آج ہمارا کیا لگا، کوئی خاندان میں اگر ایک دوسرے میں جھگڑا ہے، ہم تو خوش ہو رہے، ہم تو خوش ہو رہے، کبھی ہم آگے بڑھ رہے۔ یہ چوتھے امام کی بھی سیرت ہے، چھٹے امام کی جس کی رات ہے ان کی بھی سیرت ہے۔ خاندان میں، مومن میں اگر کوئی چیز ہے تو جا کے ملانے کی کوشش کرو، پورا ایک پرچم کے نیچے آؤ، کوئی کسی سے ناراض ہو کے خاندان ٹوٹے نہیں۔ جو خاندان کو خط رحم کرتا اس سے امام سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔